بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ وکفی والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون في دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا۔ سورۃ النصر، نصر کا معنی ہے مدد۔ یہ مدنی صورت ہے، اس کی 3 آیت کریمہ ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب آئے اللہ کی مدد اور فتح۔ اذا جب جاء آ جائے، نصر اللہ اللہ کی مدد، والفتح اور فتح۔ جاء یہ فعل ماضی کا صیغہ ہے، جاء یعنی جب آ گیا، یعنی آ چکا ہے، فعل ماضی یعنی آ چکا ہے۔ لیکن یہاں ہم ترجمہ کر رہے ہیں جب آ جائے، یعنی مستقبل کا۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ کیونکہ جا تو پاسٹ کے لیے بولا جاتا ہے، ماضی کے لیے بولا جاتا ہے، لیکن ہم ترجمہ کیا کریں؟ جب آ جائے یعنی مستقبل کا ترجمہ کریں۔ کیا وجہ ہے اس کی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جا فعل ماضی تو ہے، لیکن جب فعل ماضی پر اذا آ جائے، کیا آ جائے اس سے پہلے؟ اذا آ جائے۔ اذا جب فعل ماضی پر آ جائے تو اس فعل ماضی کو مستقبل کے معنوں میں کر دیتی ہے۔ جا کا مطلب جب جا آ گئی، لیکن یہاں پر آ گئی نہیں، جب آئے گی۔ فعل ماضی کو مستقبل کے معنوں میں کس چیز نے کیا ہے؟ اذا نے۔ یہ گرامر کے اندر بات لکھی ہوئی ہے۔ اذا جب فعل ماضی پر داخل ہوتا ہے تو وہاں پر فعل ماضی ماضی کا معنی نہیں دیتی، بلکہ وہ مستقبل کا معنی دیتی ہے۔ اذا جاء جب آئے یا جب آئے گی۔ اذا جاء جب آئے، نصر اللہ اللہ کی مدد، نصر مدد لفظ اللہ اللہ کی۔ تو یہ نصر مضاف ہے لفظ اللہ کی طرف۔ آپ کو میں نے کہا تھا کہ مضاف الیہ کے ترجمے میں کا، کے، کی، را، رے، ری، اپنا، اپنی، ان میں سے کچھ آتا ہے۔ اب دیکھیں اللہ کی مدد، اللہ کی مدد، آپ سمجھ جائیں گے کہ یہ مضاف الیہ لفظ اللہ گرامر کے حساب سے کیا بن رہا ہے؟ ترتیب میں مضاف الیہ بن رہا ہے۔ اذا جب جاء آ جائے، نصر اللہ اللہ کی مدد، والفتح اور فتح۔ ورأیت الناس اور آپ دیکھے لوگوں کو، ورأیت اور آپ دیکھے، الناس لوگوں کو۔ ورأیت اس یہ فعل بفاعل ہے، الناس یہ مفعول بھی بنتا ہے یہاں پر۔ یدخلون وہ داخل ہو رہے ہوں گے، فی دین اللہ اللہ کے دین میں، افواجا فوج در فوج۔ فسبح پس تو تسبیح بیان کر، بحمد ربک اپنے رب کی حمد کے ساتھ۔ فسبح بس تو تسبیح بیان کر، بحمد ربک اپنے رب کی حمد کے ساتھ۔ واستغفرہ اور اس سے بخشش کا مطالبہ کر، انہ بے شک وہ، کان ہمیشہ سے، توابا بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ تو کان جو ہے یہ استمرار کے لیے ہے، استمرار کا معنی ہے ہمیشگی ہو جس میں، اس لیے میں نے ترجمہ یہ کیا ہے کہ کان ہمیشہ سے وہ، توابا توبہ قبول کرنے والا ہے۔ صحیح گرامر کے حساب سے یہ اس کا ترجمہ ہوگا۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح جب آ جائے اللہ کی مدد اور فتح، اور آپ دیکھو لوگوں کو کہ وہ داخل ہو رہے ہو اللہ کی دین میں فوج در فوج، پس آپ تسبیح بیان کرو اپنے رب کے حمد کے ساتھ اور اس سے بخشش کا مطالبہ کرو، بے شک وہ ہمیشہ سے بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو موت کی خبر گاہی بگاہی سنائی ہے، کبھی صراحتاً اور کبھی اشارتاً۔ قرآن کریم میں اشارتاً بھی کئی مقامات موجود ہے جہاں پر اللہ رب العالمین نے اپنے پیغمبر کو موت کی اطلاع دی، موت کی خبر سنائی، موت سے آگاہ کیا ہے۔ اور کہیں ایسے مقامات ہیں قرآن کریم میں جہاں پر صراحتاً واضح طور پر اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو موت کی خبر سے آگاہ کیا ہے۔ اشارتاً کی ہم بات کرتے ہیں کہ قرآن کریم میں وہ مقامات جہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے
اپنے پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اشارتاً موت کی خبر دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کل من علیہا فان، سورہ رحمان کی آیت ہے کہ جو بھی ہے ہر چیز کو فنا ہو رہا ہے، کلو ہر چیز، من جو ہے علیہا اس زمین پر فان وہ فانی ہے۔ اس آیت کریمہ میں بھی اشارتاً اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو موت کی خبر دی ہے کہ یعنی ہر وہ چیز جو زمین پر موجود ہے اس کو فنا ہونا ہے۔ اور اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں فرمایا وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسول، فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی طرح رسول ہے اور اس سے پہلے بھی کئی رسول آئے اور وہ گزر چکے ہیں۔ فرمایا افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابکم، اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موت آ جائے کیا تم اپنے ایڑیوں کے بل دین سے پھر جاؤ گے کہ وہ چلے گئے اب ہمیں کچھ نہیں کرنا، ایسے ہی ہاتھ بیٹھ جاؤ گے، تم اپنے جو ہے نا مشن کو چھوڑ دو گے؟ تو فرمایا کہ یہاں اس آیت کریمہ میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کی حوالے سے، موت کی خبر سے لوگوں کو آگاہ کیا ہے۔ اور اسی طرح ایک اور آیت کریمہ ہے قرآن کریم کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي للہ رب العالمین، پیغمبر کہہ دیجئے میری نماز، میری قربانی، میرا جینا مرنا سب اللہ کے لیے ہے جو رب العالمین ہے، تمام جہانوں کا رب ہے۔ اب اس آیت کریمہ میں بھی کہ میرا مرنا، اس کا تذکرہ ہے کہ میرا جینا اور میرا مرنا، یہ آیت کریمہ اس میں بھی اشارہ موجود ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کو اشارہ ہے۔ اب آئے ان مقامات کی طرف ہم جاتے ہیں، وہ مقامات جہاں پر صراحتاً بغیر اشارہ، صراحتاً واضح طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو موت کی خبر دی ہے، موت سے آگاہ کیا ہے۔ فرمایا انک میت و انہم میتون، اے پیغمبر آپ کو بھی موت آنی ہے اور انہیں بھی موت آنی ہے، آپ کو بھی موت آنی ہے اور انہیں بھی موت آنی ہے۔ اور اسی طریقے سے احادیث مبارکہ کہیں ایسے موجود ہے کہ کچھ احادیث مبارکہ میں اشارتاً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کی خبر ہے، اور کچھ احادیث مبارکہ میں صراحتاً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی زبان مبارک سے اپنے موت سے صحابہ کرام اور صحابیات کو آگاہ کیا ہے۔ یہ جو سورہ ہے، اس سورت کے نازل ہونے کے بعد اس کی صحیح بخاری میں تفسیر موجود ہے، تفسیر القرآن الکریم، جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یعنی کتاب التفسیر کے نام سے جو چیپٹر، جو کتاب انہوں نے صحیح بخاری میں قائم کیا ہے، تو اس میں سورہ نصر کی اس جو ہے نا سورہ کے حوالے سے تفسیر موجود ہے۔ جناب عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے وہ حدیث مروی ہے، فرماتے ہیں کہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ مجھے بزرگ صحابہ کرام، جو بدری صحابہ کرام تھے، ان کے مجلس میں لے جایا کرتے تھے، مجھے بٹھاتے تھے۔ کچھ صحابہ نے اعتراض کیا، کہا ان جیسے تو ہمارے بھی بیٹے ہیں، یعنی ہم اپنے بیٹوں کو نہیں لاتے، آپ انہیں لے کر آتے ہیں۔ ایک تو اعتراض یہ، دوسرا یہ تھا کہ یعنی یہ تو ہمارے بیٹوں کے مانند ہے، تو یعنی اس کو ہمارے مجلس میں کیوں لایا جا رہا ہے، یہ ہمارے برابر تھوڑی ہمارے ساتھ لا کر آپ اس کو بٹھاتے ہیں۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے کہ مجھے اس بات کا یقین تھا کہ ایک دن حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس کی وجہ ضرور ان کو بتائیں گے۔ کہا کہ جب سورہ نصر نازل ہوئی تو عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جو بدری بزرگ شیوخ، بدر کے جو شیوخ صحابہ کرام تھے، بزرگ صحابہ کرام تھے، ان کو بلایا، مجھے بھی بلایا۔ کہتے مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ آج ان سے بھی سوالات کریں گے، مجھ سے بھی سوال ہوگا، اور مجھے اپنے ساتھ ان کی مجلس میں لے جانے کی وجہ بھی آج یہ بتا دیں گے۔ کہا یہی ہوا، عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بزرگ بدری صحابہ سے سوال کیا، کہا کہ کیا معنی ہے اس سورہ کا اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا۔ تو یہ جو سورہ اللہ رب العالمین نے نازل فرمائی ہے، اس سے تم کیا مراد لیتے ہو؟ تو کچھ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے کہا کہ ہم اس سے یہ مراد لیتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ جب ہمیں فتح نصیب ہو تو ہم کیا کریں؟ اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ رب العالمین کی حمد بیان کریں، اللہ رب العالمین ہمیں
شکر ادا کرنے کا کہہ رہے ہیں۔ اور کچھ صحابہ کرام سے سوال کیا، وہ خاموش رہے۔ کہا عبداللہ بن عباس تم کیا کہتے ہو اس سورہ کے بارے میں، تمہارا کیا خیال ہے؟ کہا مجھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کی خبر لگ رہی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے موت کی خبر سے آگاہ کیا ہے کہ پیغمبر جب اللہ کی طرف سے مدد اور فتح آ جائے اور اب دیکھ لو لوگوں کو فوج در فوج وہ اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں، تو بس آپ اپنی تیاری اور تیز کریں۔ فسبح بحمد ربک واستغفر، تسبیح بیان کریں اپنے رب کی حمد و ثنا کے ساتھ اور اس سے بخشش کا مطالبہ کریں۔ تو یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اشارہ دے رہے جب یہ فتح ہو جائے تو اس کے بعد جو ہے کیا ہے، آپ فوج در فوج لوگوں کو دین میں داخل ہوتے دیکھ رہے ہو تو آپ اپنی تیاری کو مضبوط کریں۔ تو اس سورہ میں بھی اللہ رب العالمین نے اپنے پیارے پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اشارتاً موت کی خبر دی ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہنے لگے میں بھی اس سے یہی مراد لیتا ہوں جو آپ نے مراد لی ہے، یعنی واقعتاً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کی خبر ہے، ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موت سے آگاہ کیا گیا ہے۔ یہ مکمل واقعہ صحیح بخاری کتاب و تفسیر کے اندر موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ فتح ہوا تو اللہ رب العالمین کا یہ فرمان، صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے جو تفسیر کی تھی کہ ایک تفسیر اس کی یہ ہے کہ جب اللہ کی مدد اور فتح آ جائے تو شکرانے کے طور پر آپ زیادہ سے زیادہ اللہ کی حمد و ثنا بیان کریں، شکر ادا کریں۔ تو جب مکہ فتح ہوا، مکہ فتح ہوتے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب داخل ہوئے مکہ میں اور خانہ کعبہ میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر 8 رکعتیں ادا کی شکرانے کے طور پر۔ یہی وجہ تھی کہیں صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین جب بطور امیر ہوتے کسی لشکر کا اور وہ فتح کرتے کسی علاقے کو تو وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے تھے۔ اور اسی طرح جب مکہ فتح ہوا اس کے بعد 8 ہجری میں مکہ فتح ہوا، پھر اس کے بعد ایک سال گزرا، 9 ہجری شروع ہوئی۔ 9 ہجری عام الوفود تھا۔ عام الوفود کا معنی کیا ہے؟ یعنی وہ سال کے وفد کی صورت میں لوگ آ رہے ہیں اور وہ اسلام قبول کر رہے ہیں۔ اور اللہ نے پہلے ہی فرمایا تھا کہ جب پہلے کیا فرمایا؟ جب اللہ کی مدد اور فتح آ جائے، وہ ہو گیا، مکہ فتح ہو گیا۔ دوسری آیت میں کیا ہے؟ اور آپ دیکھو گے لوگوں کو وہ فوج در فوج اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں، وہ 1 سال بعد لوگ فوج در فوج، کیونکہ لوگوں نے انتظار کیا تھا، کہا کہ ان کو آپس میں لڑنے دو، اگر یہ پیغمبر سچے ہوئے اللہ ان کو فتح دے گا اور یہ ان پر غالب آ جائے، پھر ہم بھی اسلام قبول کریں گے۔ اہل عرب میں سے اکثر کا یہی، وہ اسی بات کے منتظر تھے۔ جب دیکھا کہ مکہ فتح ہوا تو عام الوفود کہا جاتا ہے 9 ہجری کو کہ لوگ وفد کی صورت میں آ کر، بڑے بڑے لشکروں کی صورت میں آ کر وہ اسلام قبول کرتے ہیں۔ تو اس کو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی موت کی خبر سمجھی۔ اور اسی طرح صحیح بخاری میں روایت ہے، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا طاہرہ مطہرہ رضی اللہ عنہا وعن ابیہا، وہ فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان آیات کریمہ کے بعد فسبح بحمد ربک واستغفر کے بعد کوئی بھی نماز ایسی نہیں پڑھی جس میں انہوں نے رکوع اور سجود میں یہ دعا نہیں پڑھی ہو سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی، یہ دعا، یہ تسبیحات نہ پڑھی ہو، کوئی ایسی نماز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں پڑھی۔ اس کا معنی یہ ہوا کہ بندے کو جب لگ رہا ہو کہ بس اب میرا ٹائم پورا ہونے والا ہے، اب میرے جو حالات ہیں، معاملات ہیں، میری جو طبیعت ہے وہ ناساز ہے اور اس کو مشکل لگ رہی ہو اپنی زندگی، تو اس کو اور زیادہ اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کرنا چاہیے، توبہ استغفار کثرت سے کرنا چاہیے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 9 ہجری میں سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو یمن کی طرف روانہ کرنے لگے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک یہ ایک عادت تھی، عادت مبارکہ تھی کہ آپ جب کسی لشکر کو کہیں روانہ کرتے اس کے امیر کے ساتھ چند قدم آگے جاتے تھے، سرگوشی کرتے تھے۔ جب سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو روانہ کرنے لگے یمن کی طرف، تو آپ نے ان کے ساتھ سرگوشی کی اور ان سے کہا کہ یہ معاذ لعلک ان تلقانی بعد عامی ھذا، ممکن ہے کہ آئندہ سال جب آپ آؤ تو آپ مجھے نہ پاؤ۔ لعلک ان تلقانی بعد عامی ھذا، ممکن ہے کہ آئندہ سال جب آپ یہاں آؤ گے تو مجھے نہیں پاؤ گے۔ لعلک ان تمر بقبری، ممکن ہے کہ آئندہ سال جب آپ یہاں آؤ گے مدینہ منورہ تمہیں میرے قبر سے گزرنا پڑے گا، مجھے اب زندہ
نہیں پاؤ گے۔ سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ پریشان ہو گئے، بے انتہا پریشان، اب کھڑے، اور ان پر جو ہے سبتہ طاری ہو گیا کہ یہ کیا کہہ دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میری جاتے جاتے۔ اب پریشان ہے، اگر میں جاؤں تو کیسے جاؤں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر کہ پھر کبھی ملاقات نہیں ہوگی، اور اگر میں نہیں جاتا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی ہوگی۔ بوجھل دل لے کر روانہ ہوئے اور بڑی پریشانی کے ساتھ اور بڑی پریشانی کی حالت میں وہاں سے روانہ ہوئے، اور جہاں تک ممکن تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مڑ کر دیکھ رہے تھے۔ وہ سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ جب یمن کی طرف گئے تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو بھی اپنے موت سے آگاہ کیا۔ اور اسی طرح جامع ترمذی کے اندر روایت موجود ہے، خاتون آئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مسائل پوچھنے کے لیے، آپ نے ان کو بتا دی، پھر وہ جب جانے لگی آپ نے روکا، آپ نے فرمایا فَإِن لَمْ تَجِدِينِ فَأْتِيَ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ، آئندہ اگر آپ آؤ اور مجھے نہ پاؤ تو ابو بکر کے پاس جا کر فتویٰ لینا، حضرت عمر کے پاس جا کے فتویٰ طلب کرنا۔ یہ بھی اشارہ تھا کہ ممکن ہے کہ میری حالت ایسی ہے، آئندہ جب آپ آؤ تو مجھے نہ پاؤ، پریشان نہ ہونا، کوئی فتویٰ لینے اگر آپ آئی ہو ابو بکر سے ملنا، ان سے فتویٰ طلب کرنا، ابو بکر سے ملاقات نہ ہو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملنا، ان سے فتویٰ طلب کرنا، ان سے فتویٰ لینا، ان سے مسائل پوچھنا۔ تو اس خاتون کو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی موت سے آگاہ کیا، اپنی موت کی خبر دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی انہوں نے حج کیا ہے، اور اپنے پہلے اور آخری حج میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو جمع کیا، آوازیں لگائی، فرمایا خذوا عنی مناسککم، خذوا عنی مناسککم، خذوا عنی مناسککم، لوگوں مجھ سے حج کے طریقے سیکھ لو، لوگوں مجھ سے حج کے طریقے سیکھ لو، لوگوں مجھ سے حج کے طریقے سیکھ لو۔ صحابہ کرام پریشان ہوئے، ایسا کیوں کہہ رہے ہیں؟ فرمایا لعلی لم احج بعد عامی ھذا، ممکن ہے کہ آئندہ سال میں تمہارے ساتھ حج نہ کر سکوں، یہ میرا پہلا اور آخری حج ہو۔ یہاں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی موت سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو آگاہ کیا ہے۔ تو میں نے شروع میں عرض کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں اشارتاً بھی صراحتاً بھی لوگوں کو آگاہ کیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے زبان مبارک سے بھی صحابہ کرام اور صحابیات کو کئی مقامات پر اشارتاً اور کئی مقامات پر صراحتاً اپنے موت کے تعلق سے خبر دی ہے۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی زندگی کے سب سے آخری سفر کے مہینے میں تھے، سفر کا مہینہ جو آتا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت خراب ہونے لگی۔ محرم کے بعد جو سفر آتا ہے، ٹھیک ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اصل میں گئے تھے ایک صحابی کی جنازے میں، اور جنازہ پڑھایا، جنازے کے بعد تدفین ہوئی، تدفین سے جب فارغ ہوئے آپ آئے تو آپ کی طبیعت تھوڑی ناساز تھی، تو ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے تھوڑے فاصلے پر بیٹھے تھے، تو کہنے لگے یا رسول اللہ انک تعم، یا رسول اللہ مجھے ایسا لگتا ہے آپ کو بخار ہو رہا ہے، آپ کے بخار کی تپش مجھے یہاں تک محسوس ہوئی، جب ہاتھ لگا واقعتاً بخار ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اوہم کما تعم رجلان منکم، مجھ ایک اکیلے بندے کو اتنا بخار ہوتا ہے جتنا تم میں سے دو کو ہوتا ہے، جتنا تم میں سے دو شخص کو تیز بخار ہو، مجھ ایک اکیلے بندے کو اتنا تیز بخار ہوتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ تاکہ اللہ رب العالمین کا قرب زیادہ حاصل ہو، اللہ رب العالمین زیادہ راضی ہو۔ اس کی تفسیر آپ کو یہاں سے سمجھ آئے گی۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ جو تابعین ہیں، مشہور تابعین ہیں، بڑے محدث گزرے ہیں، ان کا قول نقل کیا جامع ترمذی میں۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر ایک شخص کو ایک رات میں بخار ہو اور اس ایک رات کے بخار پر صبر کرے، ممکن ہے اللہ رب العالمین پوری زندگی کے اس کے گناہ معاف کر دے۔ اگر ایک رات کے بخار پر مومن صبر کر لے، ممکن ہے کہ اللہ رب العالمین اس کی ساری زندگی گناہ معاف کر دے کہ اس نے صبر کیا ہے۔ صبر کا اتنا بڑا فائدہ ہے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول ہے، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے جامع ترمذی کے اندر اس قول کو نقل کیا ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیں یہی وجہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 آدمیوں کے برابر بخار ہوتا تھا۔ اور اسی طریقے سے 29 سفر کی ہم بات کر رہے ہیں۔ 29 سفر کے بعد جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑے دن گزرے، سفر پہ ربیع الاول کا مہینہ شروع ہوتا ہے۔ اب ربیع الاول کا مہینہ جو شروع ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
پیر کے دن فوت ہو رہے ہیں 12 ربیع الاول، اپنے وفات سے 5 دن پہلے جمعرات کو جو سب سے آخری جماعت کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی ہے وہ جمعرات کو، یوم الخمیس جمعرات کو مغرب کی نماز پڑھائی ہے۔ اور کون سی نماز پڑھائی ہے مغرب کی، اور کون سی سورت اس میں پڑھی تھی؟ سورہ مرسلات۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین فرماتے ہیں فبأي حدیث بعد یؤمنون، جو سورہ مرسلات کی سب سے آخری آیات کریمہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب جو زبان مبارک سے جو ہم نے سب سے آخری جو تلاوت سنی تھی نماز میں باجماعت، وہ یہی سنی تھی ہم نے جمعرات۔ یہی وجہ ہے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جب اپنے شاگردوں کو درس دیتے تھے، ان سے پوچھتے تھے جمعرات کا دن جب ہوتا تھا کہ آج کون سا دن ہے، شاگرد کہتے تھے آج تو جمعرات یوم الخمیس ہے جمعرات، کہتے تھے اتدرون ما یوم الخمیس، تم کیا جانو کو کہ یوم الخمیس جمعرات کا دن کیا ہے، کیا دن تھا جمعرات کا دن؟ شاگردوں نے پوچھا کیا مسئلہ ہے، آپ جمعرات کے دن کا بڑا تذکرہ کرتے ہیں، پوچھتے رہتے ہیں، روتے ہیں، کیا وجہ ہے؟ کہا کہ جمعرات کا دن وہ دن تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باجماعت سب سے آخری جو میں نماز پڑھائی تھی مغرب کی، اور وہ جمعرات کا دن تھا۔ اور جب بھی جمعرات کا دن آتا ہے مغرب میں اللہ کی نبی کی یاد آتی ہے ہمیں، اور سورہ مرسلات کی تلاوت کی تھی فبأي حدیث بعد یؤمنون، اس آیات جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زبان مبارک سے باجماعت ہم نے سن، اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جماعت نہیں کروائی۔ اب مغرب کی جماعت کروائی، آپ نے سن لیا، اب عشاء کا ٹائم ہوا، آپ کی طبیعت زیادہ بگڑ گئی، آپ کی طبیعت خراب ہے، اور اتنی طبیعت خراب ہے کہ آپ بے ہوش ہوتے ہیں، پھر ہوش میں آتے ہیں، پھر بے ہوش ہوتے ہیں، کافی دیر بعد ہوش میں آتے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین آپ کے منتظر ہے کہ آپ آئیں گے عشاء کی نماز پڑھائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہوش میں آتے، صحیح بخاری کی روایت ہے، پوچھتے کہ صحابہ کرام نے نماز پڑھ لی ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا باقی ان سے کہتی کہ یا رسول اللہ ہم ینتظرونک، وہ آپ کے منتظر ہے، وہ کیسے نماز پڑھیں گے؟ آپ نے فرمایا، حکم دیا کہ مروا ابا بکر ان یصلی الناس، جاؤ ابو بکر صدیق کو حکم دو کہ وہ لوگوں کو جماعت کرائے، عشاء کی نماز وہ پڑھائے۔ یہ جمعرات کو عشاء کی نماز، یعنی وفات سے 5 دن قبل جمعرات کو عشاء کی نماز سے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت کے منصب پر فائز کیا، اور اپنی جگہ پر، اور حکم دیا۔ کچھ نے اعتراض کیا، کہا یا رسول اللہ آپ کو پتہ ہے ابو بکر صدیق دل کا بڑا نرم ہے، جب وہ مصلی پر کھڑا ہوتا ہے وہ روتا ہی رہتا ہے، آپ کسی اور کا کہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضگی کا اظہار کیا، فرمایا مروا ابا بکر ان یصلی الناس، میں تمہیں کہہ رہا ہوں کہ جاؤ حکم دو ابو بکر صدیق کو مصلی پر کھڑا اور لوگوں کو نماز پڑھائے۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے نماز پڑھائی۔ پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت خراب رہی، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نمازیں پڑھاتے رہے۔ انصار صحابہ آئے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ غالباً آئے تھے، اور انہوں نے آ کر کہا یا رسول اللہ آپ کو نہیں معلوم، آپ کے عدم موجودگی کی وجہ سے انصار صحابہ کرام مسجد میں دار و قطار رو رہے ہیں، بے انتہا رو رہے ہیں اور پریشان ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی تک اس دنیا میں موجود ہے، اور حالت یہ ہے کہ وہ ہمارے پاس آ نہیں پا رہے، تو اس وجہ سے وہ رو رہے ہیں، آپ آئیے، آپ آئے، تشریف لے کر آئے تاکہ ان کو تسلی ہو۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے میں آؤں گا، ایسا کرو کہ تم جو ہے میرے لیے جو نا صاف پانی کا انتظام کرو، 7 مشکیزیں پانی کے بھرے ہو، اور ان مشکیزوں کو اپنے جسم اطہر پر مجھے ڈالنا ہے، 7 مشکیزیں پانی کے بھرو۔ ایسے ہی کیا، پانی کا انتظام کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 7 مشکیزوں سے پانی لے کر اپنے جسم پر ڈالا، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظافت تھی۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں گئے، جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام مسجد میں گئے، آپ نے خطاب کیا، اور آپ کے اس خطاب کا جو موضوع تھا وہ ایک ہی شخصیت تھی، اور وہ شخصیت تھی کون تھی؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی شخصیت۔ فرمایا کہ لوگوں نے جتنے بھی مجھ پر احسان کیے ان کا احسان کا بدلہ دیا سوائے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے، اس کے احسان کا بدلہ میں نہیں چکا سکتا، وہ اللہ رب العالمین ہی اس کے احسان کا بدلہ دے گا، یہ آپ نے کہا۔ پھر آپ واپس آئے، پھر کچھ دن، ایک آدھ دن گزرا، پھر آپ کو صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے کہا کہ آپ آئیے، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت زیادہ خراب تھی، حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے سہارے گئے تھے۔
عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہے نا کہ عبداللہ بن عباس اور ایک اور شخص تھا جن کے سارے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے تھے، ان کا نام نہیں لیا، غصے کا اظہار کیا. انہوں نے حضرت علی کا نام نہیں لیا تھا. وہ دوسرے شخص کون تھے؟ عبداللہ بن عباس کے ساتھ جن کے سارے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوسری مرتبہ مسجد میں گئے، وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ تھا. اب حضرت علی صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی تھی. وہ ناراضگی کس لیے تھی؟ وہ اس بات کی وجہ سے کہ جب واقعہ افک پیش آیا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حضرت عائشہ پر بہتان لگی تھی، تو انہوں نے یہ کہا تھا یا رسول اللہ آپ کے لیے بیویوں کی کمی تھوڑی، آپ طلاق دے دے چھوڑ دے، اور جو ہے آپ کے اللہ نے بیویوں کی کمی تھوڑی رکھی ہے. اس وجہ سے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ناراضگی کا اظہار کیا، ان کا نام نہیں لیا. کہا ایک عبداللہ بن عباس سے ورجل آخر، ایک دوسرا آدمی، اور دوسرا آدمی کون تھا؟ وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ تھے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت اتنی خراب ہے کہ ان دونوں صحابی کے سارے پر آپ گئے ہیں اور آپ کے پاؤں مبارک کی لکیریں جو ہے وہ زمین پر آئی. فرمایا خطوط لکیریں آ گئی تھی، آپ اتنے زیادہ نہ ڈالتے. اور جب آپ وہاں گئے مسجد میں آپ کو لے کر گئے تو آپ نے انصار صحابہ سے مخاطب ہوتے ہوئے ان کو ایک وصیت کی. فرمایا اسی کو مل انصار، صحابہ کرام سے کہا کہ میں تمہیں انصار کے بارے میں وصیت کر رہا ہوں. کہا یہ میرے قریبی ہے، انہوں نے ہمارا بڑا خیال رکھا ہے، اور جب ہم ہجرت کر آئے تھے مکہ سے مدینہ انہوں نے ہمیں سہارا دیا ہے، ان کا بڑا خیال رکھنا، ان کو تکلیف نہیں پہنچانا. انصار صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کے بارے میں آپ نے وصیت کی، اور آپ نے تمام مہاجرین صحابہ تھے، جتنے بھی صحابہ تھے انصار تھے، ان کی موجودگی میں آپ نے انصار صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کے فضائل بیان کیے اور آپ چلے گئے. پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح یہ معاملات، طبیعت خراب تھی، ناساز تھی. پھر پیر کا دن آیا، پیر کی رات تھی. پھر جب صبح ہوئی فجر کی نماز کے ٹائم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت زیادہ ناساز تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین مسجد میں موجود تھے. آپ نے اپنے حجرے کا پردہ اوپر کیا، آپ نے دیکھا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی نظر پڑی. آپ یہ سمجھے کہ آپ آنے لگے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر خوشی تھی، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ مصلی سے پیچھے ہٹے، یہ سمجھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر مسکراہٹ ہے، خوشی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ آنا چاہتے ہیں، آپ کی طبیعت بہتر ہو چکی ہے، اللہ نے آپ کو صحت یابی سے نوازا ہے. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق کو اشارہ کیا کہ آپ پیچھے نہ ہٹے، مصلی پر قائم رہے، آپ ہی نماز پڑھے. اصل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوش اس لیے تھے کہ دیکھو جس طرح اللہ رب العالمین نے مجھے بھیجا تھا ان کی تربیت کرنے کے لیے، میں نے ان کی تربیت کی، اور کس قدر یہ اس مشن پر قائم دائم ہے، نماز پر کھڑے ہیں، نفل پڑھ رہے ہیں، سنت پڑھ رہے ہیں، اور نماز کے لیے انتظار کر رہے ہیں. تو آپ کو اس بات سے خوشی ہوئی تھی. صحابہ کرام کا وہ جذبہ دیکھ کر، ان کا اجتماع، نماز فجر میں پابندی، آپ نے اس چیز کو دیکھ کر آپ خوشی کا اظہار کیا تھا. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ یہ سمجھے کہ آپ آنا چاہتے، آپ آنا نہیں چاہتے، آپ کی طبیعت خراب تھی. بہرحال فجر کی نماز بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پڑھائی. 12 ربیع الاول فجر کی نماز کی بات ہے، بروز پیر، بروز سوموار. پھر اس کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا دوڑتی ہوئی آئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت کا جب کو پتہ چلا کہ طبیعت زیادہ خراب ہے، آپ دوڑتی ہوئی آئی. آپ جیسے دوڑتی ہوئے آئی، آپ پہنچی، آپ نے دیکھا اپنے بابا کی طبیعت کو کہ وہ طبیعت خراب ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کان میں 2 سرگوشیاں فرمائی. ایک مرتبہ وہ ہنسے، ایک مرتبہ وہ روئے. پہلی مرتبہ وہ روئی تھی، دوسری مرتبہ ہنسی تھی. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی اتنے قریب سے رونے کو پھر ہنسنے کو میں نے کبھی نہیں دیکھا تھا، پہلی مرتبہ دیکھا. اور وجہ کیا تھی؟ جب ان سے پوچھا گیا بعد میں کہ آپ پہلے روئی بعد میں ہنسی، کیا سرگوشی کی تھی آپ کے کان میں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے کان میں یہ کہا تھا آپ کے بابا دنیا سے جانے والے، تو میں رو پڑی. پھر مجھے میرے کان میں دوسری مرتبہ سرگوشی کر کے یہ کہا کہ آپ اپنے خاندان میں سے سب سے پہلے اپنے بابا سے ملیں گے، یعنی آپ کی وفات ہوگی، اس لیے میں خوشی سے ہنسی کہ اپنے بابا کے پاس سب سے پہلے میں جاؤں گی. یہ 2 سرگوشیاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کی. پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زندگی کے آخری صبح، آخری دن میں آپ نے فرمایا لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیاء مساجدا. اللہ تعالیٰ لعنت کرے یہود و نصارہ پر جنہوں نے اپنے انبیاء علیہ السلام کی قبروں کو مساجد گاہ بنا لیا، سجدہ گاہ بنا لیا. فرمایا اللہ رب العالمین کی لعنت ہو. یعنی آپ اپنے امت کو سبق دے رہے تھے، ان کو سمجھا رہے تھے کہ ایسا نہ ہو
کہ کہیں میری امت بھی ان معاملات میں پڑ جائے، میرے وفات کے بعد وہ میرے قبر کو جو ہے سجدہ گاہ بنا لے، اس کو مسجد بنا لے، وہاں پر سجدہ ریز ہو۔ تو اس لیے آپ نے اپنی زندگی کے آخری صبح میں بھی اپنے امت کی فکر کی، اور آپ نے یہود و نصارہ پر لعنت برسائی، اور آپ نے اپنے امت کو اس سے بچنے کی تلقین فرمائی۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت خراب ہوتی رہی، طبیعت اتنی خراب ہو رہی ہے کہ آپ پانی اٹھا رہے ہیں، اپنے چہرے پر لگا رہے ہیں، اور آپ یہ کہہ رہے ہیں الا ان للموت سکرات، ہائے موت کی سکرات بہت ہی خطرناک ہے۔ اور آپ نے موت سے پہلے دیکھا کہ ان کے جو سالہ تھا عبد الرحمن بن ابی بکر، وہ مسواک کر رہے تھے، آپ نے اشارہ کیا کہ یہ مجھے چاہیے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا نے وہ مسواک ان سے لیا، اس کو اچھی طرح نرم کیا، اور نرم کر کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا۔ اور یہی وجہ سے بخاری کی روایت ہے کہ عائشہ رضی اللہ فرماتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت پہ میرا لعاب اور ان کے لعاب کے ساتھ جا ملا تھا۔ وہ وجہ کیا تھی کہ آپ نے مسواک خود ہی نرم کی تھی، اپنے دانتوں سے چبا کر اس کو اللہ کے نبی کو دی تھی۔ یہی وجہ ہے عائشہ رضی اللہ فرماتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے گئے تو میرا لعاب ان کے لعاب پہ جمع ہو چکا تھا، وہ مسواک کی صورت میں تھی، جو صحیح بخاری کی روایت اگر کبھی سامنے آئے تو یہ اس کا مقصد ہے، یہ اس کی وجہ ہے۔ تو بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہونے سے پہلے آپ کی طبیعت زیادہ خراب ہونے لگی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے آواز لگائی، یا کرب ابتا یا کرب افتا، سنن ابن ماجہ وغیرہ میں روایت موجود ہے، آئے میرے بابا کی تکلیف، آئے میرے بابا کی پریشانی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جملہ کہا، فرمایا کہ فاطمہ لا کرب علی ابیک بعد اليوم، آج کے بعد آپ کے بابا کو کوئی تکلیف ہو نہیں آنے والی، بس تکلیفوں سے جان چھوٹنے والی ہے، تکلیفیں ختم ہونے والی ہے، اس کا معنی یہ ہے۔ اب تکالیف کون کون سے؟ موت کے وقت وہ سارے تکلیف ذہن میں تو آئے ہوں گے نا۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام زبان سے شکوہ نہیں کرتے، کسی کے سامنے اس کا اظہار نہیں کرتے، لیکن دل میں تو یہ باتیں آئی ہوگی نا۔ جملے کا کیا معنی ہے کہ لا کرب علی ابیک بعد اليوم، کہ آج کے بعد آپ کے بابا کو کوئی تکلیف ہو نہیں آئے گی۔ آج کے بعد راحت راحت، دنیا میں ساری تکالیف تھی، کتنی تکالیف سے گزرے ہیں۔ یتیم پیدا ہونا، 5 سال کی عمر میں تھے ماں کا سایہ چھوٹ جانا، 8 سال کی عمر میں پہنچے دادا کا سایہ چھوٹ جانا، اور جب آپ بڑے ہوئے تو آپ کی شادی ہوئی، اور حضرت خدیجہ بنت خویلد جب آپ کی عمر 40 سال کی ہوئی، آپ کو نبوت سے نوازا گیا، وہ آپ کا خیال رکھنے والی، آپ کے مواسات کرنے والی، آپ سے محبت کرنے والی، آپ کو تسلی دینے والی، پھر ایسا ہوا کہ وہ بھی جو ہے فوت ہو گئی، اور اسی سال ابو طالب جو مسلمان تو نہیں ہوا تھا لیکن انہوں نے آپ کا خیال رکھا تھا، اور آپ کافروں سے آپ کو بچائے رکھا تھا، آپ کے لیے ان کے ساتھ لڑتے تھے، بحث و مباحثہ کرتے تھے۔ ان کا اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا ایک ہی سال میں فوت ہونا کتنا بڑا غم تھا، جس کو عام الحزن کہا جاتا ہے، غم کا سال تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، کہ چچا اگرچہ مسلمان نہیں تھے لیکن میرا خیال رکھنے والے تھے، اور بیوی مواسات کرنے والی وہ بھی اسی سال دنیا سے چلی گئی۔ تو یہ عام الحزن۔ پھر اس کے بعد آپ کو مکہ سے نکالنا کتنا بڑا صدمہ تھا، کتنا بڑا دکھ تھا، مکہ سے آپ کو نکالا گیا، اور اس کے بعد غزوہ بدر ہوئی، وہاں آپ کے 14 صحابہ کرام کا شہید ہونا، غزوہ احد میں آپ کے دندان مبارک کا ٹوٹ جانا اور آپ کا زخمی ہو جانا، اور اسی طرح حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا شہید ہو جانا، اور آپ کے دیگر صحابہ کرام انس بن نضر رضی اللہ تعالی عنہ ان کا شہید ہو جانا، اور اس کے بعد جنگ خندق، جنگ احزاب، جنگ حنین، یہ سارے جو پریشانیاں جو تکالیف تو وہ ذہن میں تو آئے ہوں گے نا موت کے وقت، اس لیے تو فرمایا لا کرب علی ابیک بعد اليوم، آج کے بعد آپ کے بابا پر کوئی تکلیف آنے والی نہیں، یہ تو راحت ہی راحت ہے، اب تو بس راحت ہوگی، تکلیف اور جان چھوٹ رہی ہے، بس اب راحت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو آخری عمل تھا موت کے وقت، تو وہ کیا تھا؟ اللہم بالرفیق الاعلیٰ، اللہم بالرفیق الاعلیٰ، اللہم بالرفیق الاعلیٰ، کہ اے اللہ رفیق اعلیٰ سے ملا دے، اے اللہ رفیق اعلیٰ سے ملا دے، اے اللہ رفیق اعلیٰ سے ملا دے۔ انگلی مبارک آسمان کی طرف تھی، آنکھیں جو ہے وہ چھت پر لگی ہوئی تھی کہ اللہ میں رفیق اعلیٰ سے ملا دے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا نے حدیث سن رکھی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ جب اللہ رب العالمین کسی پیغمبر کو موت دیتا ہے تو اس کو موت سے پہلے اختیار دیتا ہے کہ تم چاہو تو تمہاری زندگی میں دنیا میں بڑھا دوں، تم اور دین کا کام کرو، چاہو تو میرے پاس آ جاؤ۔ تو اسی لیے اللہ کے نبی نے
فرمایا کہ اللہ بالرفیق الاعلیٰ یعنی رفیق اعلیٰ کا انتخاب کر لیا۔ حضرت عائشہ کہتے ہیں میں سمجھ گئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دنیا میں مزید رہنے کا اختیار تھا اس کو آپ نے پسند نہیں کیا، آپ نے اس اختیار کو، اس آپشن کو ختم کر دیا آپ نے اس لیے فرمایا اللہ بالرفیق الاعلیٰ۔ اور اس کا دوسرا معنی یہ ہے کہ رفیق جو ہے اللہ کی صفت ہے، ان اللہ رفیق یحب الرفق، یہ رفیق اللہ کی صفت ہے۔ اور موت کے وقت آپ علیہ الصلوۃ والسلام بھی اللہ رب العالمین کی صفت رفیق سے آپ کے رفق کا مطالبہ کرے، نرمی کا مطالبہ کرے۔ جب تک بندہ دنیا کے اندر ہے تب بھی اللہ رب العالمین کے رحم کا وہ محتاج ہے، اور جب دنیا سے چلا جائے زیادہ اللہ رب العالمین کے رحم کا وہ محتاج ہوتا ہے۔ اس لیے جو فوت ہو جاتا ہے اس کے لیے دعا کیا کرتے ہیں، اللہم اغفر لہ وارحمہ، ہم اس کے لیے مغفرت کے ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین کے رحم کا بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ اس پر رحم فرما، کہ کوئی مرنے والا مرا ہے یا وہ زندہ رہنے والے سے زیادہ آپ کے رحم کا محتاج ہے۔ زندہ جو شخص ہے وہ اچھے اعمال کر سکتا ہے، آپ کو راضی کر سکتا ہے، اب یہ اعمال سے گیا، اب یہ جو ہے زندہ شخص کے مقابلے میں زیادہ تیرے رحم کا محتاج ہے۔ اس لیے دنیا سے جانے سے پہلے اللہ رب العالمین کی صفت رفیق سے اللہ کو پکار رہے، اے اللہ بالرفیق الاعلیٰ، یعنی رفیق اعلیٰ جو اللہ کی صفت ہے اللہ مجھ سے ملا دے، یعنی اللہ رب العالمین سے ملنا چاہتے ہیں۔ تیسرا یہ ہے کہ رفیق اعلیٰ سے مراد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے ملا، اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام دیگر جو اس سے قبل آئے اور دنیا سے گئے ہیں ان سے ملا دے، یا کل روز قیامت جو ہے صدیقین، شہداء، صالحین سے مجھے ملانا، یہ مراد ہے۔ طبرانی کی روایت ہے، ایک صحابی رسول نے آ کر کہا یا رسول اللہ، جب ہم اپنے گھر میں جاتے ہیں آپ کو نہیں دیکھتے تو پریشان ہو جاتے ہیں، پھر ذہن میں یہ بات آتی ہے اب تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے اور آپ کو نہیں دیکھتے ہم پریشان ہو جاتے ہیں، اور جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جائیں گے ہم بھی جائیں گے، اور کل روز قیامت آپ کا کہاں مقام، ہمارا کہاں مقام، ہم تو آپ سے مل بھی نہیں سکیں گے۔ یہ جب خیال ذہن میں آتا ہے ہم پریشان ہو جاتے ہیں کہ دنیا میں تو آپ سے ملتے ہیں، تھوڑے سے جدا ہو جائیں ہم پریشان ہو جاتے ہیں، آپ تو پیغمبر ہے، کل آپ کا مقام کہاں ہوگا، ہمارا کہاں ہوگا، ہم آپ سے نہیں مل پائیں گے۔ اللہ رب العالمین نے آیت کریمہ نازل کری سورہ نساء کی، من یطع اللہ والرسول فاولئک انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا، فرمایا کہ جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرے گا یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے انعام کیا، نبیوں میں سے، صدیقین میں، شہداء اور صالحین میں سے۔ فرمایا وہ انہی لوگوں کے ساتھ ہوگا جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرے گا وہ ان لوگوں میں سے ہوگا، انبیاء کے ساتھ ہوگا، صالحین کے ساتھ ہوگا، صدیقین کے ساتھ ہوگا، شہداء کے ساتھ ہوگا، اور یہ بہترین رفاقت ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نمبر 1 اللہ رب العالمین سے یہ کہا اللہ بالرفیق الاعلیٰ، اس سے مراد کیا ہے، اس سے مراد اللہ کی صفت رفیق سے اللہ کو پکار کر نرمی کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ نمبر 2 اللہ رب العالمین سے جو ہے وہ ملنا چاہ رہے ہیں، اور نمبر 3 اللہ رب العالمین کے جو رفیق ہے جو اللہ نے بنائے ہیں کیٹیگریز، نمبر 1 انبیاء کا، نمبر 2 صدیقین کا، نمبر 3 انبیاء کا، صدیقین کا، شہداء کا، صالحین کا، اے اللہ مجھے ان سے ملا دے، اے اللہ مجھے ان سے ملا دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہ رہے ہیں کہ کل روز قیامت مجھے ان لوگوں سے ملانا، ان کی رفاقت مجھے ادا کرنا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے فانی کر گئے، اور دنیا فانی کو چھوڑ کر چلے گئے، دنیا سے رخصت ہو گئے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی انگلی مبارک نیچے آ گئی، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے آنکھوں کو بند کیا گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو جب اس کی خبر ہوئی تو آپ نے فرمایا جو یہ کہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔ آپ کو یقین نہیں آ رہا، جس نے یہ کہا کہ اللہ کے نبی دنیا سے جا چکے، زندہ نہیں، میں تلوار سے اس کی گردن الگ کر دوں گا۔ ابو بکر صدیق نے کہا اس کے پاس جمانا ہو، چھوڑو اس کو، یہ پریشان ہے، اس کو صدمہ لگائے، اس کی اصلاح کریں گے۔ پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس کی اصلاح کے لیے واعظ کیا، فرمایا کہ من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات، جو شخص محمد کی عبادت کرتا تھا وہ سمجھ جائے محمد دنیا سے جا چکا ہے، اور جو اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ سمجھ جائے کہ اللہ تعالیٰ زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہنے والا، اس کو موت نہیں آنی۔ پھر آپ نے وہ آیت کریمہ پڑھی جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کا اللہ رب العالمین نے اشارتاً خبر دی، وہ آیت کریمہ بھی آپ نے پڑھی کہ جس میں اللہ رب العالمین نے صراحتاً اپنے پیارے پیغمبر کی موت کی خبر دی۔ اب
بکر رضی اللہ عنہ کے اس خطبے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی اصلاح ہوئی اور کہتے ہیں مجھے ایسا لگا کہ یہ آیت کریمہ ابھی ابو بکر صدیق پر نازل ہوئی، میں بھول گیا تھا کہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں یہ آیتیں اتاری ہے اور ہمیں پہلے ہی آگاہ کیا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کے تعلق سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین ہوتی ہے، تدفین کے بعد جب صحابہ کرام آتے ہیں تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ جو ہے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے کہتے ہیں کہ کیف طابت انفسکم، تمہارے دلوں نے گوارا کیسے کیا، کیسے تم نے اس بات کو پسند کیا کہ تم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جسد اطہر پر مٹی ڈال کر آ جاؤ، تم نے کیسے کیف طابت انفسکم، تمہارے دلوں نے یہ گوارا کیسے کیا، تم نے مانا کیسے۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک وہ دن تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ ہجرت کر آئے تھے تو پورا مدینہ کو روشنیوں سے آپ نے بھر دیا تھا، اور ہم نے اپنی زندگی میں اس دن کو بھی دیکھا جس دن آپ نے پورے مدینہ منورہ کو تاریکیوں میں چھوڑ کر چلے گئے، اور وہ دن وہ تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی اور آپ ہمیں چھوڑ کر اس دنیا کو چھوڑ کر آپ یہاں سے چلے گئے۔ کہا ہم نے اپنی زندگی میں سب سے اچھا دن بھی دیکھا اور سب سے جو ہے تاریکیوں والا دن بھی دیکھا اپنی زندگی کے اندر اس مدینہ منورہ کے اندر۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد صحابہ کرام آپ کو یاد کرتے تو آپ روتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے جب کسی شخص نے کہا کہ آپ ہمیں وہ حدیث بیان کریں جو آپ نے خود اللہ کے نبی سے سن رکھی ہے، تو آپ اس حدیث کو بیان کرنے سے پہلے 3 مرتبہ بے ہوش ہوئے۔ آپ اشارہ کرتے ہوئے یہ وہ مقام ہے، یہاں میں اور اللہ کے نبی بیٹھے ہوئے تھے اور آپ مجھے باز کرنے لگے، آپ بے ہوش ہو گئے۔ سفیان الاصبحی کو یہ روایت بیان کر رہے تھے جب ترمذی میں واقعہ موجود ہے۔ 3 مرتبہ آپ جو ہے بے ہوش ہوئے ہیں اور اس کے بعد آپ نے حدیث بیان کی ہے کہ 3 اشخاص سے اللہ کے نبی نے فرمایا جہنم کی آگ بھڑکائی جائے گی۔ تو آپ یہ اشارہ کرتے کہ اللہ کے نبی یہاں بیٹھے تھے، میں بھی یہاں بیٹھا ہوا تھا، تو آپ کو وہ مقام یاد آتا کہ اللہ کے نبی یہاں موجود تھے تو روتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ تو دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جب آپ کو یاد کرتے تو وہ روتے تھے۔ تو اللہ رب العالمین نے اپنے پیارے پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سورہ میں خوشخبری بھی دی کہ اللہ کی مدد اور فتح آئے گی۔ پھر اس کے بعد دوسری خوشخبری دی کہ لوگ فوج در فوج اسلام میں داخل ہوں گے۔ میں نے بتایا 9 ہجری عام الوفود تھا، لوگ فوج در فوج داخل ہوئے، حتیٰ کہ یہاں تک پھر اس کے بعد سارا عرب ہی مسلمان ہو گیا تھا۔ پھر اس کے بعد فسبح بحمد ربک واستغفر، آپ کو بتایا کہ جب یہ دونوں کام ہو گئے، اللہ کی مدد آ گئی، فتح ہو گئے اور فوج در فوج بھی لوگ اسلام میں داخل ہو گئے۔ اب آپ اللہ کی تسبیح بیان کریں اور اللہ کی حمد و ثنا بیان کریں۔ اللہ کی تسبیح اس کے حمد ثنا کے ساتھ، اس کے حمد کے ساتھ آپ بیان کریں، اس سے بخشش کا مطالبہ کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں واللہ وانی لا استغفر اليوم 100 مرہ، اللہ کی قسم میں دن میں 100 مرتبہ اللہ سے بخشش کا مطالبہ کرتا ہوں۔ 100 مرتبہ دن میں اللہ سے بخشش کا مطالبہ کرنے والا اللہ رب العالمین حکم دے رہے ہیں کہ فسبح بحمد ربک واستغفر۔ ہم نے موت کی کیا تیاری کی ہے، ہماری کیا تیاری ہے اور ہمارا کیا مقام۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی اتنی تیاری تھی، اس کے بعد بھی اللہ رب العالمین اپنے پاس بلوا رہا ہے اور تیاری کرنے کا حکم دے رہا ہے، اور ہماری کیا تیاری۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ اور غور کرو کل قیامت کے دن کے لیے کیا تیاری کی ہے، کیا تیاری کی ہے، اس پر ہم غور کریں، اپنا محاسبہ کریں اور اپنے اعمال کا جائزہ لیں۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب آئے اللہ کی مدد اور فتح، ورأیت الناس، اور آپ دیکھیں لوگوں کو، یدخلون، تو وہ داخل ہو رہے ہو، فی دین اللہ، اللہ کے دین میں، افواجا، فوج در فوج، فسبح، پس تسبیح بیان کرو، بحمد ربک، اپنے رب کی حمد کے ساتھ، واستغفرہ، اس سے بخشش کا مطالبہ کرو، انہ، بے شک وہ، کان، ہمیشہ سے، توابا، بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت کی صحیح فہم عطا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اسے سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وقولوا لهذا استغفر الله لي ولكم واخر دعوانا الحمد لله۔